السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے ہم پر کیا حق ہیں۔ قرآن مجید کے ہم پر 5 حق ہیں۔ پہلا تلاوت، دوسرا حفظ، تیسرا تدبر، چوتھا عمل، پانچواں تبلیغ کا حق۔ سب سے پہلا حق تلاوت کا حق کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کا افضل وقت صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دن اور رات میں جب بھی موقع ملے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کتاب کے وارثوں کی علامت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 121 میں الذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے بلکہ تلاوت کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سیکھیں۔ حروف کی ادائیگی، الفاظ کیسے پڑھے جائیں، وقف کہاں ہوگا، اور اس کو خوبصورت انداز میں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو، خوبصورت بناؤ۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھے اچھی سے اچھی آواز میں پڑھیں۔ کچھ لوگ صرف انگلی پھیرتے ہیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ تلاوت اونچی آواز میں پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا بھی تلاوت نہیں ہوتا۔ شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف کو لے کر گزرا، یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت اس کو سجایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جاتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے، یعنی اگر سونے کے پانی سے بھی لکھ کر رکھ لو تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس کو اچھی طرح پڑھو گے نہیں۔ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہر حرف پر نیکی، اور ہر نیکی 10 گنا ہے۔ الف لام میم، ان پر 30 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح تلاوت صرف دن میں ہی نہیں بلکہ رات کا بھی کچھ حصے میں بھی تلاوت ضروری ہے۔ رات کو خاص طور پر سورۃ الملک، سورہ سجدہ کی تلاوت ضروری ہے۔ دن رات تلاوت کرنے والا شخص قابل رشک انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو صرف 2 آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو اس کو ملا ہے، میں بھی دن رات پڑھتا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کو اونچا کرنے کے لیے لگا ہوا ہو، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے اس شخص کو دیا گیا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا، میں بھی ایسے ہی اپنے مال کو خرچ کرتا اور ایسے ہی اجر پاتا۔ حدیث مسلم کی۔ مومن کے قرآن پڑھنے کی مثال ترنج جیسی ہے، یعنی اورنج سٹرس فروٹ۔ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے، اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، یعنی ایمان تو بہرحال ہے۔ اور منافق کی قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے، بیزل۔ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال حنظلہ کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ تو سب سے بہترین مومن وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے،
پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے زیادہ ہے، سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے خاص ہیں، جیسے نماز کے بعد کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار۔ ذکر کی باقی جو قسمیں ہیں ان سے زیادہ افضل ہے انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس کے گھر میں 3 بڑی بڑی موٹی حاملہ اونٹنیاں ہوں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہو وہ اس کے لیے 3 موٹی بھاری بھرکم حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی کمائی ہے۔ ہم فرض نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، وہ ایک روٹین کی بات بن جاتی ہے۔ حالانکہ فرض نماز کا اہتمام، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، اس کے لیے پاکیزگی و طہارت اور وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا اور اس میں اچھے سے قرأت کرنا، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت کسی اور کام کے۔ بہت سے لوگ رمضان میں ظہر اور عصر کے وقت سوتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات مرد حضرات جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے لیکن رات کو تراویح کے لیے ضرور جاتے ہیں، حالانکہ ظہر اور عصر پڑھنا پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ پوری رات کوئی کھڑے ہو کر اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا وہ اپنے وقت پر صحیح طور پر پڑھی ہوئی نماز سے پاتا ہے۔ فرض ہے۔ سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ کا قرب پاتا ہے وہ فرض نماز ہے، تو اسی لیے فرض نماز کا اہتمام بھی ہو اور اس میں قرآن مجید بھی پڑھنے کا اہتمام بھی ہو، اور جب ہی قرآن پڑھ سکیں گے نماز میں، جب آپ کو کچھ حصہ اس کا یاد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رات میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا، پڑھتا جا اور ہر ایک آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا، مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا، اے رب تو جانتا ہے کہ کیا بھروں۔ تو فرمائے گا، ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو، یعنی جو چاہے لے لو۔ یہ سب قرآن مجید کے پڑھنے کی برکت ہے۔ تو دن اور رات دونوں میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور ہر وقت، اب تو سب کے پاس یعنی کہ موبائل ایسی چیز ہو گئی ہے جس میں قرآن مجید موجود ہے، جہاں کہیں موقع ملے، وضو ہو یا نہ ہو، پڑھ لیجیے۔ جو یاد کیا ہو اس کو دہرا لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے، آمین۔ تلاوت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بڑھاتا ہے۔ الذین آتیناہم الذین الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ درست تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایک ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں لاس ہے ہی نہیں۔ سورۃ فاطر آیت 29-30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔
اس لیے قرآن مجید کی تلاوت شوق سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو حفظ کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان سب میں سے سب سے بہترین نعمت ہر اس چیز سے بہتر جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے جمع کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو نہ صرف پڑھنا، تلاوت کرنا ہے، بلکہ اس کو حفظ بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں آیت 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے بہت آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو صرف نصیحت یا ذکر ہی نہیں، ذکر کا ایک وسیع معنی ہے۔ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے، ان کو ادا کرنے، اس کو پڑھنے، معنی سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان بنا دیا گیا۔ جو شخص اس کو سیکھنا، یاد کرنا، پڑھنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں۔ ضرورت صرف ایک چیز کی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تو قرآن مجید موجود تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے زبانی پڑھتے تھے، اور پھر آپ اس کو یاد کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں اس کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دہرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کر کے چھوڑ نہ دیں۔ اگر ایک سورت یا ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آپ اس کو بار بار دہراتے جائیں۔ دہرانے کا بہترین طریقہ ان کو نمازوں میں پڑھا کریں۔ اپنی نمازوں کے لیے سورتوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرتا ہے، وہ عزت کا مستحق ہے۔ حافظ قرآن اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو عزت و تکریم کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان آدمی اور حامل قرآن کی عزت کی جائے۔ حدیث میں حافظ قرآن کا جو مرتبہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ حافظ بھی ہو، مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہ۔ حافظ کا معنی صرف ایک دفعہ یاد کر لینے والا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایسے شخص کو دوسروں پر فوقیت دی جائے گی۔ حافظ قرآن لوگوں کو امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں تو حافظ قرآن کو آگے کیا جائے گا کہ وہ امام بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو۔ پھر اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو پھر دیکھیں کہ ان میں سنت کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ علم رکھتا ہو اس کو دیکھیں۔ پھر اگر سنت میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہو، پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے جو زیادہ عمر والا ہو اس کو آگے کیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن کو عزت بخشی جائے گی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو خبر میں اس کو پہلے رکھا جاتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اللہ کے یہاں عزت والا ہو تو قرآن کے ساتھ سچی دوستی، سچا تعلق قائم کریں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے۔ پھر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اس کو روک لے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو قرآن بھی اسی طرح بھول جاتا ہے اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے۔ اگلا قرآن کا حق ہم پر یہ ہے کہ تدبر، غور و فکر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھیں، اس کے معنی جانتے ہوں، اس پر غور کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ یہ مبارک کتاب ہے۔ یہ مبارک کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور جو جتنا عقل مند ہوگا وہ اتنا ہی اچھا سبق حاصل کرے گا، اور اس کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور تم اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، یعنی روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہو، اور تلاوت کرنے میں بھی ہمیں اگر سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ہم الفاظ تو بول رہے ہوں لیکن ہمیں سمجھ نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کا سیکھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، بہترین عمل ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے، یعنی اصحاب صفا جو مسجد نبوی کے چبوترے پر ہے، جہاں لوگ بیٹھتے تھے اور دین سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کے طرف جائے؟ یہ دو وادیاں ہیں مدینے کے قریب جہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی خطا رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئے مفت میں۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم صبح کوئی مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھیں یا سکھائیں؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات سیکھنا سکھانا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیات سیکھنا سکھانا اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی آیات کی تعداد ہوگی اتنی اونٹنیاں ہوں گی۔ اصحاب صفا اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے، صرف اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھیں، کیونکہ یہ ایک سنہری موقع ہے۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کے سب کام چھوڑ کر آ کر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے۔ جب جتنا موقع ہوتا سیکھتے، اور کچھ واپس اپنے علاقے میں جاتے اور وہاں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ جو دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرتے، ان لوگوں کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا کہ تم مت سمجھو کہ تم کسی نقصان میں ہو، تم جو 2 آیتیں سیکھتے سکھاتے ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ 2 اونٹنیاں کاروبار کر کے تجارت کر کے وہ کما لے آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہے، کیونکہ قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو نہ سمجھنا، لیکن جو اس کو سمجھتا ہے اور جو اس کو سمجھتا ہے وہ واقعی ہر بھلائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں تدبر تمام علوم کی کنجی ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی معرفت پہچان دیتی ہے، اور یہ کتاب ہمیں ہمارے حقیقی دشمن کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔
یعنی ابلیس کے بارے میں۔ بندہ جتنا زیادہ اس کتاب میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے علم، عمل اور بصیرت یعنی سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے قرآن میں تدبر حاصل کرے گا تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا، اس سے دل روشن ہوتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ تدبر کے ساتھ قرأت کرنا یعنی قرأت اور تلاوت کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل منور ہوتے ہیں۔ امام زرکشی کہتے ہیں جس کے پاس نہ علم ہو، نہ فہم، نہ تقویٰ، نہ تدبر، وہ قرآن مجید سے کسی بھی طرح لذت نہیں پا سکتا۔ قرآن میں تدبر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے گناہوں کو پاک کرے، اپنی زندگی کو برے اعمال سے پاک کرے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نافرمانیاں قرآن کے سمجھ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے جو کمائی کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہ ان کے دلوں پر زنگ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ پھر اسی طرح یہ کہ دل کو باقی چیزوں سے خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دل اور چیزوں میں مشغول ہوتا ہے وہ قرآن میں مشغول نہیں ہوتا۔ انسان اپنے کانوں سے کچھ سن بھی لیتا ہے لیکن اندر نہیں جاتا، لہٰذا دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر وہاں دل لگے تو اگر وہاں دل نہ لگے تو اللہ سے قلب سلیم مانگو، کیونکہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اور ان میں سے ایک تو تنہائی کے اوقات میں، اکیلے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تنہائی آپ کو پسند ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو تنہائی پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہے، دعائیں مانگنا چاہتا ہے۔ دوسرے، ذکر کی مجلسوں میں جو لوگ ذکر کی مجلسوں میں جن کا دل نہیں لگتا، ایسے انسان کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور تیسرے وہ ہے جو قرآن پڑھتے وقت دل کی کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو قرآن سنتے وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو دل کو صاف کریں، نفرتیں، کدورتیں، ہم و غم، ادھر ادھر کی باتیں سب کو ایک طرف کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ غور و فکر کے لیے ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ بہت تیز پڑھتے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، امام ابن کثیر کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنے سے قرآن فہمی اور اس کے تدبر میں مدد ملتی ہے، پھر اس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے وقت لگانا۔ میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے 4 سالوں میں سورہ بقرہ سیکھی۔ جب ہم ایک لفظ سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے اور پھر اس کو نمازوں میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کیا ہوگی، کتنی خوش نصیب ہوگی، کیا لطف آئے گا۔ ابو عبد الرحمن سلیمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ وہ 10 آیات سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ وہ جان پہچان حاصل نہ کر لیتے کہ ان میں علم اور عمل کی کیا کیا بات ہے، یعنی وہ 10 آیتیں اتنی توجہ سے پڑھتے کہ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی۔ ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے گی تو انشاءاللہ موت بھی قرآن کے ساتھ، اور قبر میں بھی قرآن کی روشنی، اور آخرت میں بھی ہماری سفارش قرآن کرے گا، اور جنت کے درجوں میں بھی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا کرے اور ہم حامل قرآن میں شامل ہو جائیں، آمین۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کتاب عمل ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بہت ہی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو فالو کرو
اور ڈرو، یعنی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کی پیروی کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں اس طرح آتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، ایمان کس لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق، ایمان میں سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے ایمان کے لحاظ سے؟ صحابہ نے کہا، فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں؟ سارے حقائق ان کے سامنے ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر انبیاء ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ انہوں نے کہا، پھر صحابہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ وہ تعجب انگیز، یعنی جن پر حیرانی ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ وہ وحی الہی کو کتاب کی شکل میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ ان کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں مخلوق میں سے کہ بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں، اور خاص کر ایمان لا کر اس پر عمل کریں گے۔ عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہوں، یعنی قرآن جانتے ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرتے ہوں، کیونکہ ربانی وہ ہوتا ہے جو صرف علم نہیں رکھتا بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ اس پر ہے عمل کرنے والے ہوں، خواہ ان کو زبانی بھی یاد ہو، یعنی ہر شخص حافظ نہیں ہو سکتا لیکن اس پر غور و فکر کر کے عمل کر سکتا ہے۔ قرآن سے اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ سورۃ القلم میں آتا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد بد اخلاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس کے حلق سے ہی نیچے نہیں اترا، اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں سنا، تو وہ کتنا رواں حافظ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے اللہ عز و جل کو یہ ارشاد نہیں پڑھا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ جو شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا اس کی سزا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے کر چلے گئے، پھر عالم بالا کی طرف لے گئے۔ وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا، تب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر پتھر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا کہ اس کا سر واپس درست یعنی سیدھا ہو جاتا، اور وہ پھر اسی طرح اس کو دوبارہ کرتا اور وہ پھر دوبارہ کچلا جاتا۔ تو مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ فرشتوں نے بتایا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی رات کی نماز یا فجر کی نماز میں غفلت۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو شخص قرآن کا علم حاصل کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نمازوں کی حفاظت کرے اور دن میں اپنے اعمال میں بہت محتاط رہے۔ قرآن مجید کا اگلا حق تبلیغ، یعنی قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اس کو بات کرنا سکھایا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سکھایا۔ ہمارا فرض ہے
کہ اس قرآن کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک تعلیم کتاب بھی تھی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسول مثلکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، پھر یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچی۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم ایک آیت بھی کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ فریضہ ہم سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی سکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر ہمارے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کے موقع پر جھنڈا دیتے ہوئے فرمائی کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرے۔ سورۃ فصلت میں ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں اللہ کا فرمانبردار ہوں، یعنی وہ شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی کوئی کسی کو سکھاتا ہے تو جب تک اس کی تلاوت وہ شخص کرتا رہے گا سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ صحیح علم سیکھنا اور صحیح علم سکھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط قسم کا علم آگے پہنچے گا تو وہ غلطی جب تک ریپیٹ ہوتی رہے گی اس کو گناہ بھی آپ کے سر آئے گا۔ علم کا سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تین چیزوں میں جو فائدہ دیتی ہیں فرمایا صدقہ جاریہ، ایسی جگہ مال لگانا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے مرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو دینے والا علم، یعنی انسان اپنی زندگی میں خود کسی کو علم سکھائے۔ نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جس علم کی اس نے تعلیم دی وہ اسے پھیلایا، یعنی خود بھی تعلیم حاصل کی اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں علم علمہ و نشرہ، ایسا علم جس کو اس نے سیکھا اور اس کو آگے پھیلایا، یعنی خوب لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی آپ نے آڈیو سنی اور آگے یا تو آڈیو فارورڈ کر دی یا پھر اس کی ویب سائٹ کی لنک فارورڈ کر دی تو یہ بھی اتنے ہی ثواب کا حق رکھتا ہے جس نے آگے کسی کو علم سکھایا، علم کو پھیلایا۔ قرآن مجید کو کسی کو دینا بھی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بھی تعمیر کرانا صدقہ جاریہ ہے۔ مسافر خانہ قائم کرنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے اور اس علم کو سیکھنے جتنے حق قرآن کے ہم پر ہیں تمام حقائق کو ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔